پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اقتدار کا راستہ صوبہ پنجاب سے ہو کر گزرتا ہے۔ پنجاب کی عوام نے اس بار اپنے اعتماد کا اظہار تحریک انصاف پر کیا۔ تحریک انصاف کو اقتدار میں آئے 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ 7 ماہ میں وہ تبدیلی لانا ناممکن ہے جس کی تحریک انصاف بات کیا کرتی تھی، لیکن 7 ماہ تبدیلی کی سمت کا تعین کرنے کے لیے بہت بڑا وقت ہے۔ ان 7 ماہ میں کیا تحریک انصاف تبدیلی کی سمت کا تعین کر پائی ہے؟ ناصر درانی کے جانے کے بعد پولیس اصلاحات کا کیا ہوا؟ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے نئے بلدیاتی نظام کا جو منصوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ کہاں تک پہنچا؟ پھر صوبہ جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ بنا کر کیا صرف وہاں کے عوام کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے؟ جو ایک جنوبی صوبہ محاذ بنا تھا جس کے لوگ اس پہ شامل ہوئے تھے وہ بھی چپ ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، اس کا کیا بنا؟ صحت تعلیم کے لیے کیا انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ انسانی ترقی کا جو وعدہ تھا وہ کتنا وفا ہوا ہے؟ اور کیا وزیراعظم پنجاب پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو گردش میں ہیں، لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے انتخاب کردہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر شروع دن سے لے کر آج تک تنقید ہو رہی ہے۔ ان کا موازنہ شہباز شریف سے کیا جاتا ہے، لیکن کچھ سوالات بھی ہیں جو پھر کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہ شاید ہماری عوام میں یہ تاثر پھیل گیا ہے، اور کیوں پھیل گیا ہے کہ جو بھی حکمران ہوگا وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوگا، اسے انگریزی آنا لازمی ہوگی، ٹھاٹ بھاٹ ہوں گے اس کے، یا اس کا پھر ایک وسیع تجربہ ہونا چاہیے۔ ایک عام سادہ لو اور دیانتدار انسان حکمران آخر کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک ہماری جو سوسائٹی کا طبقہ ہے وہ یہ بھی سوالات اٹھاتا ہے کہ کیوں آخر عثمان بزدار کو لوگ جو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر پائے ہیں وزیر اعلیٰ کے روپ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اپوزیشن کی سیاست صرف پروڈکشن آرڈرز، کبھی ضمانت، کبھی بیماری کے گرد گھوم رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں نواز شریف کی بیماری پر سیاست کر کے آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہیں؟ حکومت کے پاس تو نواز شریف کو باہر بھجوانے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، تو پھر اپوزیشن کیوں نواز شریف کی بیماری کا جو سارا اس پر ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ڈال رہے ہیں؟ اور آج بھی یہ کہا گیا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو اس کو قتل تصور کیا جائے گا اور اس کی ساری ذمہ داری تحریک انصاف پر ڈال دی جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر کل نواز شریف اور بلاول کی ہونے والی ملاقات کیا سمجھا جائے کہ اپوزیشن کا کوئی نیا گٹھ جوڑ ثابت ہوگا؟ آج کے اس پروگرام میں ان سمیت دیگر معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ آج ہماری پنجاب حکومت میں بڑی تبدیلی، سینئر اور زیرک سیاستدان پنجاب کے نئے وزیر اطلاعات جناب سمسام بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی کے ساتھ آج ہم اپنا پروگرام کریں گے۔ ظفر ہلالی صاحب تو پروگرام کا حصہ ہیں ہی، وہ بھی ان سے سوالات کریں گے، میرے سوالات کا بھی وہ جواب دیں گے۔ السلام علیکم سمسام صاحب۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے کی۔ اس عہدے کو مبارک سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت، کیونکہ یہ اللہ خیر کرے۔ بہت آپ سمجھتے ہیں کہ رسپانسبل عہدہ ہے، کتنی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے اس عہدے کو لے کر، کیونکہ جن وجوہات کے بنا پر پہلے جو منسٹر ہیں ان کو فارغ کیا گیا اس عہدے سے، کیونکہ ایک تاثر ہے کہ وزیر اطلاعات کا عہدہ اس کو ملتا ہے جو ذرا آؤٹ سپوکن ہو، جو ذرا بڑا ہارڈ لائن لیتا ہو، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آؤٹ سپوکن سے زیادہ الفاظوں کا چناؤ اور ذمہ داری سے بولنا زیادہ ضروری ہے؟ جی شازیہ، تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے چیئرمین نے، میرے پرائم منسٹر نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، میرے سی ایم نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ چوہان صاحب کا جو ایکسٹرا آرڈنری وجوہات کی وجہ سے ان کو یہ وزارت چھوڑنی پڑی۔ عرض یہ ہے آؤٹ سپوکن تو ہونا پڑتا ہے، وزیر اطلاعات کیسے نہیں ہوگا، مگر آؤٹ سپوکن بندہ، ہر بندے کا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام یہ ہے کہ حکومت کا جو حکومت کر رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اپنے تئیں کوئی ایسی بات نہ کرنی جو اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان کوئی بلا وجہ کا رکھنا پڑ جائے، بلکہ ان کے درمیان اگر کوئی برج ہو، کوئی گفتگو ہو تو اچھی ہو۔ حکومت اور اداروں کے درمیان ایک جو توازن ہے وہ قائم رہے اور لوگوں کو نظر آئے۔ دوسرا، لوگ بہت عجیب بات ہے، بہت سارے انفارمیشن منسٹرز یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ منسٹری ان کی پروجیکشن کے لیے، منسٹری آف انفارمیشن کسی کی پروجیکشن کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیڈرز، یعنی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب میرے کیس میں، اور وزیر اعلیٰ صاحب، ان کی پروجیکشن ان کے کاموں کے ذریعے، ان کے نظریے کے ذریعے۔ تو یہ ہے، کوئی اس میں کوئی کاسا ریزی تو ہے نہیں، نہ کوئی اس میں کوئی چاپلوسی ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو اپنے الفاظ کا چناؤ، کم از کم میں جو کیا
تو کر کے میں چونکہ بہت سارے سیاسی خاندانوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان سے میرا تعلق بھی ہے, کسی سے اچھا ہے, کسی سے قرب والا ہے, کسی سے یہ ہے. میں اس یقین کا کامل ہوں کہ مجھے پی ٹی آئی کی سیاست کرنی ہے, مجھے عمران خان کے نظریے کو آگے لے کے جانا ہے, جو اس پہ کوئی بات کرے گا مجھے اس کا جواب اس طرح دینا ہے. مگر کسی کی ذات پہ, کسی کی ہارش ہو کے اور یا ایسی زبان استعمال کر کے کہ جس سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کڑواہٹیں بنیں, تو شاید اس میں کوئی اتنا طاقتور نہیں ہوں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کا جو نظریہ ہے, حکومت کے جو آئیڈیاز ہیں, حکومت کے جو ٹارگٹس ہیں جو اچیو ہو رہے ہیں ان کا پتہ نہ لگے, یا جس طرف ہم جا رہے ہیں پالیسی کا وہ پتہ نہ لگے. تو بیسیکلی یہ میرا نہیں خیال آپ کو یہاں پہ معاملات کو سمجھنے میں کچھ زیادہ وقت لگے گا. آپ کے پاس تو آلریڈی ایکسپیرینس ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں آپ منسٹر رہ چکے ہیں, سیکرٹری اطلاعات بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی. تو دیکھیں ایکسپیرینس ہے, لیکن اللہ کی مدد ہر حال میں شامل حال ہونی چاہیے. انسان ہوں, کسی وقت کوئی بندہ نہ, پوری دنیا کو ہر بندہ راضی نہیں کر سکتا. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جس کے سب دوست ہوں تو وہ منافق ہوتا ہے. تو سب دوست تو ناممکن ہے, لیکن اپنی طرف سے کوئی دشمن پیدا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. صحیح. اچھا, اب تھوڑا سا پولیٹکس کی جو باتیں ہیں, کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے, بڑے سوالات ہیں, وقت کم ہے, ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اپوزیشن نواز شریف صاحب کی بیماری کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہانہ بنا رہی ہے؟ بڑی اچھی بات ہے, پنجاب گورنمنٹ نے بڑا انہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر طریقے سے انہیں فیسیلیٹیشن دینے کی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو باہر جانے پہ بضد ہیں کہ میں نے علاج کرانا ہے تو باہر سے کرانا ہے, حالانکہ کہہ دیا کہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں 2 وہ یہاں پر بھی آ سکتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ان کی باہر جانے کی خواہش یا جو ان کا ارادہ ہے وہ حکومت کے اختیار میں نہیں, وہ اختیار ہے عدالت کا. اگر عدالت ان کو یہ اجازت دے دے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں, ان کی بیماری میں حکومت تو ان کو ECL پہ ڈالنے والی نہیں ہے, یہ آپ بھول جائیں. اگر عدالت ان کو اجازت دے دے تو حکومت ECL پہ ڈالے تو پھر آپ حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں. بالکل صحیح ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, وزیر اعلیٰ متعدد بار رہے, ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کو کہتا ہوں کوئی لفظ, یہ ضد والی بات نہیں ہے, نقصان ان کا اپنا ہے. میں ان کی بیماری کو کویسچن نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں بیمار ہے تو بیمار ہے. لیکن یہاں پہ حکومت کی جو آفر ہے, میں آپ کو ان انورٹڈ کاماز اور کوٹ ان کوٹ بتا دوں, آفر یہ ہے, اینڈ دس از آئی ایم ٹیلنگ یو, جو میں نے پرائم منسٹر سے کی ڈائریکشن دیتے ہوئے سنا ہے. مطلب میں کوئی یہ نہیں کہ بیچ میں یہ ہے, جو پنجاب حکومت کو پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہیں اس خاکسار کے سامنے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہیں پہ علاج کرانا چاہیں ملک میں تو وی ول فیسیلیٹیٹ دیٹ. وہ جان سے ہسپتال میں جانا چاہیں وی ول فیسیلیٹیٹ دیٹ. سو کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا چاہیں وہاں پہ بھی وہ وی جا آر ریڈی سکتے فار ہیں. دیٹ. He names the doctors will be there. وہ باہر سے اپنے ڈاکٹر فلائی کر کے لانا چاہتے ہیں, یہاں تک کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی ہم لیں گے. مجھے کر رہے ہیں, میں کیونکہ کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں, باہر سے ڈاکٹرز لانا چاہتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی, ان کی رہائش کی ذمہ داری بھی ہم لیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام چیزیں مجھے یا آپ کو آفر ہو سکتی ہیں خدا نخواستہ میں, یا آپ جیل میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ادراک ہے, سیاست نہ اس کو حکومت کو کرنی چاہیے, نہ اپوزیشن کو کرنی چاہیے. کون کر رہا ہے یہ لوگ خود دیکھ لیں گے. مگر ہماری تو آپ کے پروگرام کے وساطت سے بھی, ان کے خاندان سے, ان کی پارٹی سے, میاں صاحب سے بذات خود یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو ہاسپٹل آپ سوٹیبل دیکھتے ہیں اس میں چلے جائیں, اور جو انہوں نے کہا کہ میری ضمانت ہوگی تو میں باہر جاؤں گا, ہی کین گو ٹو دا ہاسپٹل, اسٹل اپلائی فار دا ضمانت ہو تو ادھر سے چلے جائیں. بالکل صحیح. عدالت اجازت دے تو ظاہر حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ ہلالی صاحب, جس طریقے کی پیشکش, جو اقدامات تحریک انصاف کی حکومت اٹھا رہی ہے, جو ڈائریکشنز دی ہیں, ہدایات جاری کی ہیں نواز شریف صاحب کے علاج کو لے کر پرائم منسٹر صاحب نے, اسے تو لگ رہا ہے کہ حکومت تو سیاست نہیں کر رہی. لیکن آج جو بات خورشید شاہ صاحب نے کی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو اس کو قتل تصور کیا جائے گا اور اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی, آپ کو لگتی ہے اپوزیشن سیاست کر رہی ہے اس پر؟ سیاست تو ضرور کر رہی ہے, مگر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے مہمان سے, 40,000 ہیں قیدی, 40,000 کانوکٹس ہیں جیلز میں, آپ ان سب کو وہی ٹریٹمنٹ دیں گے جو آپ نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قانون کے تحت, کس پریویلیجز کے تحت
کیا یہ لیگل کانسٹیٹیوشنل، کیا یہ اسلام کے تحت آپ ان کو اس قسم کی اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں؟ وہ ایک کنوکٹ ہیں مگر دوسروں کو تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، مکھیوں کے طرح مرتے جاتے ہیں، مگر ان کو آپ یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا آپ جیل کو ICU بنانا چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے ادھر آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بھی ساتھ ہیں، فکر مت کرو، کوئی بھی آئے جو بھی یہ وہ؟ پلیز دیکھیے دوسرے جو ہیں اس ملک کے سٹیزنز، جو عام سٹیزن ہے، اس کے ساتھ آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ تو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کیوں نہیں صرف ایک سٹیٹمنٹ لے لیں، دے دیں کہ ہم ان کو حق دیں گے انڈر دا جیل مینیول، بس۔ عرض یہ ہے، ہلالی صاحب میرے محترم ہیں، جو انہوں نے فرمایا، ہلالی صاحب میں یہ بات دل نخواستہ یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم کسی اور قیدی کو یہ فیسیلٹی نہیں دے سکتے، ہماری مجبوری، اور جو آپ فرما رہے ہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ انٹیلیجنسیا سے ہیں، آپ کی وہ مجبوری نہیں ہے جو ہماری ہے، لیکن کہہ آپ ٹھیک رہے ہیں۔ آپ نے اگر انٹرو میں سنا ہو تو میں نے شازیہ کو کہا کہ شازیہ تمہیں اور مجھے بھی یہ فیسیلٹی نہیں مل سکتی، I started with that، بٹ بات یہ ہے حکومت میں بعض اوقات لارجر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، ہم اس ڈرامے کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی صحت کے حوالے سے نہیں، بیمار وہ ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ہوں گے، نہیں میرا مطلب کل کو PMLN میں بھی کئی مقرر شعلہ بھی آئے تو وہ کہیں بیماری کو ڈرامہ کا ہے، بالکل نہیں، بیمار وہ ہوں گے جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس ڈرامے کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی گزند پہنچے، تو یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہ نہ کریں، مگر اس 40,000 قیدی کے ساتھ یہ فیئر نہیں، اس کے لیے ہمیں پھر جواب دے اس 40,000 کے لوائقین سے ہونا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو کل بلاول بھٹو ملنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب سے، اب تو واقعی لگ رہا ہے کہ جس کو مودی کا یار کہا، جس کو گھسیٹے کی باتیں کی، وہ شاید ہمیں اور ہلالی صاحب آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تھا سمسام صاحب۔ کل جس وقت بلاول صاحب نے یہ درخواست دی تو I was one of those voices جس نے کہا کہ ان کو اجازت دے دیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ملے، بیکاز پارٹی میں مختلف طرح کی آراء ہوتی ہے، تو I was one of those voices کہ آپ ان کو اجازت دے دیں، چلے جائیں۔ اب نہیں چھوڑیں اس بات کو نا، یہ دیکھیں بعض چیزیں اختلاف رائے ہوتا ہے، اس میں کہنے کی کیا بات ہے؟ آپ کے اختلاف تھا تو تھا، اس میں نام لینے کی ضرورت ہے، نام نہ لیں آپ، لیکن اختلاف تھا۔ میں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دے دیں میں ان میں سے ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں نے نہیں کہا۔ دیکھیں ہلالی صاحب کا بھی ایک ویو ہے نا، صاحب ویو ہے، جسٹ ویو ہے، بٹ تو چلے گئے۔ اب وہ کل کیوں نہیں گئے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اجازت جس وقت ان کو ہو گئی تھی وہ کل جا سکتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، جو کل اعلامیہ آئے گا بعد میں تو وہ شاید کل اعلامیہ تیار نہیں تھا، یا وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ اجازت نہیں دیں گے تو وہ ایک دم سے ہو گیا۔ اب عرض یہ ہے کہ بلاول صاحب وہاں جائیں، اس پہ کمنٹ تب کریں گے جب وہ واپس تشریف لا کے جو پھول نچھاور کریں گے ان پھولوں کا جواب اس وقت دیں گے۔ مجھے ذرا بریک لینے دیں، اور بھی بڑے سوالات ہیں، واپس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اس سے پہلے میں اگلا سوال کروں، آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی میں نے بات کی تھی کہ جس نے مودی کا یار کہا اور جس نے گھسیٹا یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تھا، آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ اس پہ کمنٹ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، پاس کیجئے، لیکن بہت لمبا نہیں کوشش کروں گا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، جس وقت میں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے لیے وہ الفاظ کہتے تھے تو میں پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ تھا، اور ہمیں پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں میں اور تو کسی کی بات نہیں کرتا، سید یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب، میں 3 پیپلز پارٹی کے معتبر نام لے رہا ہوں، وہ تینوں کو پتہ ہے کہ میری ریزرویشنز کیا تھی۔ ایک جو سب سے بڑی میری ریزرویشن تھی وہ ریزرویشن یہ تھی کہ آپ ان سے سیاسی طور پہ ہاتھ نہ ملائیں جمہوریت کے نام پہ،
پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں وہ آپ کا, ٹھیک ہے, وہ خدا جانے کیا گٹ چھوڑ تھا, کیا ایجنڈا تھا, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. کارا صاحب سے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ وہ ان کو کیا ہے, باقی تو دونوں بہت سینئر ہیں, تو کیا کہ وہ کیا ہے. اس کو آپ جمہوریت کا نام دیں, اس کو آپ ایک دوسرے کو بچانے کا نام دیں. تو اس وقت میرا یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا ورکر وہاں پہ اڑ رہا ہے اور ہمارے ورکر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے پی ایم ایل این, اس کو ہم کیا کہیں جا کے کہ یہ آپ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں. سو مجھے وہ کنونس نہیں کر سکے. لیکن ہمیں یاد ہے نا, مشکل میں چارٹر آف ڈیموکریسی نے یاد آتا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کون سا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی از ناٹ فار کرپشن. چارٹر آف ڈیموکریسی از فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل, اٹس ناٹ فار دا سیونگ دا کرپشن. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ الیکشن ہوئی, الیکشن پیپلز پارٹی پنجاب سے بری طرح وائپ آؤٹ ہوگی اینڈ پروبیبلی فار ایور. لیکن میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ الیکشن لڑ کے ہار جاتے مگر ان سے ہاتھ نہ ملاتے تو پیپلز پارٹی کا وجود آج ہوتا. پیپلز پارٹی کا وجود ختم اسی لیے ہوا ہے کہ انہوں نے ایک جمہوریت کے نام پہ ان کے ساتھ مل کے کر کے. دوسری عرض یہ ہے کہ پھر انہوں نے مودی کا یار اور پتہ نہیں غدار اور یہ کا, تو یا تو وہ مودی کے یار ہے نہیں, اور اگر وہ مودی کے یار ہیں تو پھر آپ قربتیں کیوں بڑھا رہے ہیں. بات یہ ہے سمسام صاحب, ابھی میں اپنے پروڈیوسر کو کہوں کہ کوئی 20 فوٹیجز نکال لیں گے جس میں نواز شریف صاحب نے بی بی کے بارے میں کیا کیا الفاظ نے استعمال کیا, آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر اس پہ کہیں گے کیوں ہاتھ ملایا, یہ تو چلتا آ رہا ہے نا. نہیں, چلتا آ رہا ہے مگر چلتا ہمیشہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے آ رہا ہے, اور پیپلز پارٹی نے اپنا نقصان کرا ہے. دیکھیں نا, بعض چیزیں ایسی ہیں جب آپ یہ مات میں ہوتے ہو یا انڈر اوتھ ہوتے ہو وہ کرنے کی نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں, مگر ہم چھوٹے لوگ تھے, ہمیں وہ بڑی ارسطو والی منطق سمجھ نہیں آئی جمہوریت کے نام پہ اتحاد. وہ آج بھی وہی ہو رہا ہے, آج بھی وہی ہو رہا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ چاہنے والوں نے جب ہم سے اطاعت چاہی, ہم نے آداب کہا اور اجازت چاہی, تو ہم نے چھوڑ دیا کرو بھائی آگے جمہوریت. ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور اس نظریے کے ساتھ رہنا ہے جو پاکستان کے غریب عوام کا ہو اور پاکستان کو بچائے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھٹو صاحب کے اور بی بی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح. اس لیے, اور دوسرا یہ بشمول میرے بے شمار لوگوں نے جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے, اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ میاں صاحبان کی غلامی قبول نہیں کر سکتے تھے جمہوریت کے نام. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پولیس یونیفارم کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں یاد ہے جب نون لیگ نے شہباز شریف صاحب نے کیا, بڑا تحریک انصاف نے تنقید کی, بھائی یونیفارم بدلنے سے کیا ہو جائے گا, بدلنی ہے تو کارکردگی بدلیں آپ. اگر آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو پولیس ریفارمز لے کے آئیں, اصلاحات لے کے آئیں. تو اب آپ لوگ یونیفارم کیوں بدلنے لگے ہیں؟ اتنا خرچہ آتا ہے. اس فیصلے سے بعد میں نے کیبنٹ میں آیا ہوں. میں اگر کیبنٹ میں ہوتا اس وقت اور جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے, تو میں یقیناً اس پہ اپنے ویوز وہاں پیش کرتا. کیبنٹ کے نہیں, میں نے کہا ویوز وہاں پیش کرتا, مخالفت کرتا یا موافقت پتہ لگ جاتا, ویوز وہاں پیش کرتا. عرض یہ ہے کہ تبدیلی تو اصل کارکردگی سے ہی آتی ہے, باقی نہیں آتی. تو بہرحال مجھے اس چیز کا پورا ادراک نہیں ہے کہ یہ بات کس طرح ہے. آپ کے اگلے پروگرام تک اس کا ادراک کریں گے, کیونکہ میں اس حق میں جس چیز کی انفارمیشن ہو. چلے میرے پروگرام میں تو دے سکتے ہیں نا کہ کارکردگی ضروری ہے, آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, پہلے وہ لے کے آئیں. پولیس کی کارکردگی اتنی ضروری ہے جو میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہے, اسپیشلی ان ٹو پروونسز پنجاب اینڈ سندھ. بٹ چیئرمین کی, پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ وی آر گوئنگ ٹورڈز دا پولیس ریفارمز, اور انشاءاللہ تعالی ہم پولیس ریفارمز کریں گے تو کارکردگی بہتر ہو جائے گی ایک عام آدمی کے لیے. ورنہ اس وقت تو میرا مطلب ہے, دیکھیں نا, ایک پہلے کیا ہوتا رہا ماضی میں, ایک قانون, میں تو نہیں سمجھتا ایک قانون ہے غریب اور امیر کے لیے, صحیح, تو اس کو ریفارم سے ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ یونیفارم سے تو واقعی نہیں تبدیل ہو سکتا. ہلالی صاحب, ہمیں یاد ہے نون لیگ کے دور حکومت میں جب یہ پولیس یونیفارم تبدیل ہوا 950 ملین کے اخراجات آئے تھے, بڑی تنقید ہوئی تھی میڈیا ٹاک شوز میں بھی, اور نون لیگ کو بڑا اس پہ جو ہے نا وہ کرٹیسائز کیا گیا. اب خود یہ تحریک انصاف یہ کام کرنے جا رہی ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے, ہم تو بچت کے ساتھ چلیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا اس سٹیج پہ ایسی کیا ضرورت تھی کہ یہ یونیفارم بدلنے لگے؟ دیکھیے شازیہ, بات اصل یہ ہے کہ یونیفارم کیوں پہنتے ہیں لوگ, اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ ڈسٹنگوش ہو جائیں دوسروں سے. یونیفارم از ویری امپورٹنٹ, اس کا رنگ, اس کا ڈیزائن, اور وہ بیکاز وہ تو پہلی چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے ایک آدمی کے بارے میں, اور ایک یونیفارم دیکھنے کے بعد 50% آف یور مائنڈ یو میک اپ.
کہ بھائی کس قسم کی ایکسپیرینس ہوگا مجھے کہ ان سے بات کرنے. اب یہ جو یونیفارم انہوں نے نواز شریف صاحب نے دیا تھا ان کو, شہباز نے, دیٹ از مانے وہ تو ایک آرمی سے آلموسٹ انڈسٹنگوشبل ہے, اور وہ بھی ایک پور اولڈ فیشن فوج. تو میرے خیال میں یونیفارم جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اٹس لائک کلوتھز, وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایکسپریشن ہے کلوتھز میکتھ اے مین. تو یونیفارم بھی جو ہے اس کا پراپر ویئر, اس کا کلر, اس کا ڈیزائن, آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں کیا اربوں روپیہ خرچ ہوتے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں ایئر لائنز پہ یہ وہ, کہ کس قسم کا یونیفارم بہترین سے بہترین لگے گا پیسنجر کو اور عوام کو. ایک اور بڑا اہم سوال وہ یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2017 میں یہ بات کہی تھی, وہ کہتے رہتے تھے کہ اراکین اسمبلی کو فنڈز نہیں دینا چاہیے, نہیں دیں گے, یہ تو خریدنے والی بات ہے, یہ سے کام نہ تھوڑی ہوتے ہیں, یہ تو کرپشن کر جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں, دینے ہی نہیں چاہیے. اب اسی ہفتے ایم پی ایس کو 2 ارب 55 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کی ہے. تو یہ یو ٹرن پہ یو ٹرن, آپ نے پہلے جو باتیں کی تھیں اس سے آپ مکر جاتے ہیں. اس میں یو ٹرن کا معاملہ نہیں ہے. اس وقت بات یہ ہے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے لوکل باڈیز کا جس پہ ہم مطمئن نہیں ہیں. وہ لوکل باڈیز کا سسٹم وہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب وغیرہ لے کے آئے, نون کی حکومت لے کے آئی, لیٹس پٹ اٹ دس وے, اور میاں شہباز شریف, اس سسٹم سے ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ولیج کونسل تک جا رہے ہیں, ابھی تک وہ نہیں بنا. یہ 2 چیزیں جو ہیں, لیکن آپ لوگوں نے تو بلدیاتی نظام میں اصلاحات کی بھی بات کی ہے نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں ہماری لیجسلیشن کے لیے, جو ہمارا ورکر بھی ایک عام آدمی بھی نہیں سمجھتا لیجسلیشن کیا ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں جی کہ بس یہی ہے, تھانے فون کر دیا, تحصیلدار کو فون کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. جو ایکچولی لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اور پارلیمان میں کام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے اپنے لوگ حلقے والے ان سے خوش نہیں ہوتے. ریزن کیونکہ وہ اس میں ایک لارجر اسپیکٹ پہ لگے ہوتے ہیں جس نے نیشن کا تعین یا سمت کا, ملک کی تعین یا صوبے کا تعین جو ہے آئندہ آنے والے کافی سالوں کے لیے کرنا ہوتا ہے. تو وہ ان کی تھوڑی حاضری میں پھر کمی ہو جاتی ہے, تو اس میں نہیں کرتے. 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے چیلنج ہے اور بہت جلد ہمیں کرنی چاہیے. ون از پولیس ریفارمز اینڈ دا سیکنڈ از دیٹ لوکل باڈی بل. اینڈ دیٹ لوکل باڈی بل جی لوکل باڈی بل نہیں امپاور آپ بعد میں کرتے ہیں نا, آپ کو پہلے اسمبلی کی اجازت تو لینی ہے نا. دیٹ از کمنگ ویری ویری سون, آئی ایشور یو دیٹ. دیٹ از کمنگ ویری ویری سون. اور جب وہ آئے گا تو جو ولیج کونسل کا نظام ہم لے کے آ رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی فلیگ شپ ہے جس کی وجہ سے کے پی کے عوام نے اتنا ساتھ دیا ہے, حالانکہ شروع میں کہتے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دیٹ از دا ولیج کونسل. تو ولیج کونسل مطلب گاؤں کے لیول پہ ہم امپاورمنٹ اور گاؤں کے نفوذ کے حساب سے دے رہے ہیں. جس وقت وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو ہم نہیں دیں گے. تب تک اگر ہم ترقی نہیں کراتے ہیں, کوئی فنڈز نہیں دیتے ہیں کہاں پہ, تو وہ یہ کہ دوسرا یہ کہتے ہیں ایم پیز کو دے دیے, ایم این ایس کو دے دیے, اٹس اے ڈفرینٹ. اس وقت ایسے ہوتا تھا. اب یہ کہ وہ پروجیکٹ دیں گے, اپنے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کریں گے جو ان کی, یہاں آپ نے یہ کام کرانا ہے, یہاں یہ کام کرانا. نہیں کیونکہ آپ کو اپنے حلقے کا پتہ ہے نا کہ آپ کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے, اس کو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے. اس کو کرنا ایگزیکیوشن کمپنیز نے ہے, اس میں ایم پی ایم این اے کا کروانے میں دخل نہیں. فرض کریں میرا حلقہ ہے, مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. پہلے بھی تو یہی کام ہوتے تھے, حلقوں کے لیے پیسے دیے جاتے تھے. حلقوں کے لیے دیے جاتے تھے. جو الیکشن میں دیے گئے ہیں وہ کس حلقے کے لیے دیے گئے؟ صحیح. جو الیکشن میں دیے گئے ہیں رات کو بلا کے بریف کیسوں میں, وہ کون سے الیکشن کے لیے دیے گئے؟ لیکن یہ تو نہیں. اور کس طرح کہا گیا ان کو کہ اتنا ہمیں دے رہے ہیں, اور ایکسیئنس کو اور ایس سیز کو بلا کے کہا کہ بھائی تم سمجھو یہ 100 روپے نہیں, یہ 70 روپے آیا ہے, باقی الیکشن بھی لڑنا ہے. یہ باتیں ہوئی ہیں. کوئی نون والا بیٹھا ہوتا تو میں پوچھتا اس سے. لیکن عرض یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس, اور دیکھیے گا یہ واحد حکومت ہے, واحد حکومت جو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو وزیر بھی کام نہیں کرے گا نا, اگر پرائم منسٹر اس کو فارغ نہ کرے تو مجھے کہیے. کیسے ہوگا؟ کمیٹی بنے گی, کیا ہوگا؟ اب دیکھیں آپ کو فنڈ مل گئے, یہ آپ پہ نظر کس نے رکھنی ہے کہ آپ نے یہ کام کرایا, اتنے پیسوں میں اتنا کام ہوا ہے؟ میں سنیں, ویری سمپل. میں نے اپنے حلقے میں 10 بلین کا کر دیا جی کہ 10 بلین کے یہ چیزیں دے دوں. اب یہ میرا ذہن ہے, ادراک ہے کہ وہ دے دیں. اب یقین کیجئے کئی لوگوں نے دی, ان پہ اعتراض لگ کے آ گیا کہ یہ نہیں دینی ہے, یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں دینی ہے, ہم نے تعلیم میں اور صحت میں زیادہ دینی ہے. وہ آ گئی. اب فرض کریں ایک بندے کی سکیمز اپروو ہو گئی بائی پی این ڈی,
پی این ڈی سے اپروو ہوگی, انہوں نے ایگزیکیوشن ایجنسی کو دے دی. اس کے بعد اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے یہ کہے کہ فلانے ٹھیکیدار کو دے دو, اس کے منظور نظر کو ملے گا تو پیسے کھائے گا نا, صحیح, تو اس کو دے دو, تو وہ ایجنسی رپورٹ کرے گی چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو کہ یہ جی ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب یہ کہہ رہے ہیں. دیٹ از ون. ٹو, کہ اب وہاں کے جو افسر ہیں تو ہم سارے خیر سے پاکستانی اور عادت بھی وہ پڑی ہوئی ہے, تو وہ جو وہاں کے افسر ہیں وہ کام اس طرح نظر نہیں آتا. ایون اے لے مین کین گو رائٹ اے لیٹر ٹو دا چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم اور کر کے یا مجھے کہہ دیں گے کہ جی یہ آپ فنڈ تو لے کے آئے ہیں مگر وہاں تو کام اس طرح نہیں ہو رہا. دا چیف منسٹر ول ٹیک این ایکشن اینڈ دا پرائم منسٹر ول ٹیک این ایکشن. آپ دیکھیے تو صحیح کیسے ہوتا ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی لوکل گورنمنٹ بل آنے کے بعد دین نو فنڈز. پاس کیسے ہوگا نا پاس, کیسے, اس میں 2/3 چاہیے نہیں آپ کو. ہلالی صاحب جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں شازیہ کہ اگر یہ واقع ڈیولوشن پہ جا رہے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ ڈیولوشن آف پاور بہت ضروری ہے, اگر یہ جا رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پروونس کو ڈیوائیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیے شازیہ, ہم کیوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پروونس کو, مانے تقسیم کیوں کر رہے ہیں پنجاب کو؟ بیٹر ایڈمنسٹریشن کے لیے. بیٹر ایڈمنسٹریشن کدھر سے آئے گا اور بیٹر گورننس کیسے ہوگا اگر ڈیولوشن نہیں ہوا؟ تو واقع اگر ڈیولوشن ان لوگ کرنے جا رہے ہیں تو میرا خیال میں ان کو جو ساؤتھ پنجاب کا جو آئیڈیا تھا, جو اب تک لگتا ہے بڑے مشکل سے وہ امپلیمنٹ ہوگا, اس لیے کہ اپوزیشن کی ان کو سپورٹ چاہیے, اور اپوزیشن اور کوئی بھی اب تک دے ناٹ ان اگریمنٹ کہ بھئی کتنے ڈویژنز ہوں گے ساؤتھ پنجاب میں, کیا بھاولپور الگ ہوگا کہ ساتھ ملے گا, اس میں ڈفرنسز ہیں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا یہ ڈفرنسز. تو اگر یہ ڈیولوشن پہ جا رہے ہیں تو میرا خیال میں دیٹس دی آنسر. اس کے بعد تو ایک اسپیشل ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دے, بہت اچھی بات ہوگی. جنوبی پنجاب کا جو ایک صوبہ وہ پھر پیچھے رہ جائے گا. میں ذرا بریک لے لوں اس پر آ کر. وہ فرمایا میں نے نہیں, میں کا بھی کامنٹ لوں گی, مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جو باتیں بھی ہلالی صاحب کر رہے تھے ان سب کو لے کر جنوبی پنجاب صوبے کا جو ایک آپ لوگ بنانا چاہتے تھے, نعرہ بھی لگا کر آئے, اس جنوبی پنجاب سے جو لوگ تھے, جو صوبہ محاذ تحریک تھی, لوگ شامل ہوئے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ لوگوں کو وزارتیں مل گئیں, چپ ہو گئے, منہ بند ہو گئے ان کے, کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے, تو یہ لگتا ہے کام پس پردہ پیچھے چلا گیا کہیں. پہلے تو میں ہلالی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک پہ اس طرح کر کے نظر آئے, اور مجھے آج یہ بڑی خوشی ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں, وہ میرے سے سوال کر رہا ہے, میری اصلاح ہوگی اس میں. سنیں, اٹس ناٹ اباؤٹ اے وزیر, اٹس ناٹ اباؤٹ ون گائے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا پیپل ہو آر اسٹل لیونگ دیئر ان دیٹ پاورٹی, بلو دا پاورٹی لائن, جو غربت کی لکیر سے, سوری میں انگریزی کا جملہ بول گیا, ان بیچاروں کو تو انگریزی بھی نہیں پہنچنے دی انہوں نے, جو بیچارے غربت کی لکیر سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں ان کا سوچنا ہے, ہمیں وزراء کا نہیں سوچنا جو آگے بن گئے. عرض یہ ہے کہ وہ وزراء بھی, ان کی کانسٹیٹوئنسی کون سی ہے, کانسٹیٹوئنسی بندے کو بہت پیاری ہوتی, وہاں کی آواز کیا ہے. تو وہ یہ نہیں کہ وہ وزیر بن گئے تو وہ اس بات سے ہٹ جائیں گے, بہرحال ہٹے نہ ہٹے, کوئی ہٹے یا نہ ہٹے, تو لگ رہا ہے کہ سیکریٹریٹ بنا کر آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹائم ہیز ناٹ کم یٹ. میری عرض, اس میں کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے 2/3. اب عرض یہ ہے کہ ہم 2/3 ہم نے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف جانا ہے, اور اس وقت یہ دیکھیں گے کہ آخر پہ شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ جی کوئی ہمیں اعتراض نہیں بن جائے, وہ اس بات پہ پہرا دیتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی بن جائے. سنتے نہیں, پیپلز پارٹی نے تو اس کی ابتدا کی, مگر اس وقت میں بھی تھا, مگر ابتدا صرف سیاسی نعرہ تھا. اچھا, اب لیکن نعرہ تو لگایا ہوا ہے نا. تو اب جب ہم یہ لے کے آئیں گے, اپوزیشن کا کام ہے اس چیز کی اپوزیشن کرنی جن کو وہ اپنے تئیں غلط سمجھتے ہیں, جس چیز کا وہ خود کہتے رہے. اگر ہم وہ لے کے آئیں, اس سے جب پیچھے ہٹیں گے تو ہم دیکھیں گے
We don't need to talk to them. ہم ان سے جو senior element ہے ان سے بات کریں گے, مگر since they have said that both the parties کے ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہم بنانا چاہتے ہیں تو کر کے. اور کیوں بننا چاہیے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ پچھلے 10 سال کا نکالیں, ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہوئے اس صوبے پہ. ان ٹریلینز آف ڈالر میں if my info is correct, I'm not giving you the 100% فگر. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شازیہ آپ ذرا ظلم دیکھیں, ذرا خدا کو بھی تو حساب دیتے ہو نا آپ اپنے ایک بچے کو اپنی ساری جائیداد دے دو. ایک سوتیلی ماں کا سلوک ہوا جنوبی پنجاب کے ساتھ. میرے حساب میں کوئی 1.5 لاکھ روپے کے قریب پر کیپٹا لاہور میں خرچ ہوا ہے, اور سن تو لیں اور راجن پور میں 436 روپے ہوا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سارے فگرز میڈیا پہ آئے, سب پتہ ہے کتنی زیادتی ہوئی, کیا ہوا. ڈیمانڈ ہے صوبہ بھر. بالکل بالکل. ایک اور بڑا اہم مسئلہ, بھی آپ 2/3 کی بات کر رہے تھے. قومی اسمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے, صوبائی اسمبلی میں یہاں پہ صوبائی سطح پر کوئی قانون سازی نہیں. وہ کوئی نیب ایکشن کرتا ہے, حکومت کا تعلق نہیں, اس پہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے لیجسلیشن کا. اپوزیشن جب تک, آپ لوگوں کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نا, آپ لوگوں نے عوام کی فلاح کے لیے بھی اگر کچھ کرنا ہے, قانون سازی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. تو کیا کریں گے ان 5 سالوں میں, کیسے چلیں گے آپ لوگ؟ عرض یہ ہے کہ کوئی بندہ تحریک انصاف کا ہو, کوئی بندہ پیپلز پارٹی کا ہو, کوئی بندہ نون کا ہو, جس پہ الزام لگ جائے, اور وہ الزام کے تحت ایک نیب, جس کا نیب کو نیب بنایا کس نے تھا؟ شرف صاحب. نہیں جی, اس سے پہلے احتساب کس نے بنایا تھا؟ وہ جو سیف الرحمان صاحب تھے, اس کی ماں تو وہ ہے نا. اس کے بعد یہ جو موجودہ نیب کا سسٹم ہے, یہ تو پیپلز پارٹی اور نون نے اکٹھا کر کے بنایا. اب اگر ان لوگوں کو عوام کا پریشر یہ آ گیا ہے کہ دے آر اوبلیگیٹڈ کہ انہوں نے ایکشن لینا ہے, حکومت کا اس سے کیا تعلق؟ اگر نیب کسی کو پکڑ لیتا ہے اور نیب اس کو پاک نہیں کرتا تو وہ کر لیتا. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اس لیے ساتھ نہیں دے رہی, ان کو لگ رہا ہے جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں حکومت کروا رہی ہے, تو کیوں ان کا ساتھ دیں؟ یہ لگ نہیں رہی, لفظ سخت ہو جائے گا, بلا وجہ چیخیں نکل جاتی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے حکومت نہیں کرا رہی, ان کو بھی پتہ ہے کرتوتیں کرا رہی ہیں, حکومتیں نہیں کرا رہی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کچھ اس طرح کے معاملات کے کچھ عرصہ پہلے ایک تعلیم کی ایک پالیسی آئی پنجاب میں, بڑی بڑی باتیں اس میں کیں, جس میں یہ تھا کہ پرائمری تک اردو میں تعلیم دی جائے گی, انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پر پرائمری کا کوئی ایک اسکول سرکاری بتا دے جہاں انگریزی میں تعلیم دی جاتی ہو. تبدیلی کیا تھی اس میں؟ یہ تو بڑی کوئی عجیب سی ہمیں بات لگی کہ پرائمری تک اردو میں تعلیم دے. بھائی آلریڈی اردو میں تعلیم دی جاتی ہے, مگر انگریزی بھی تو بیچ میں آ جائے گی نا. نہیں, انگریزی کا انہوں نے کہا صرف ایک بطور مضمون, تو پہلے بھی یہی ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا نا, ہو رہا ہے, پڑھا ہوا ہے, سمسام سب پڑھا ہوا ہے. نہیں میں آپ سے عرض کر, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہو رہا, حاضری نہیں ہے اسکولوں میں. اچھا اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ کوئی بندہ, ٹیچرز نہیں جاتے وہاں پہ, اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سیدھی انگریزی شروع کر دو, کس کو آئے گی انگریزی؟ تو سیدھی انگریزی تو پہلے پرائمری اسکولوں میں ہے ہی نہیں. پہلے نہیں ہے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو یہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کے ساتھ لا کے اس کو جلد از جلد اس کو انٹروڈیوس کرائیں. انگریزی کے بغیر یا کسی بھی فورن لینگویج کے بغیر گزارا نہیں ہے. شاید آئندہ آنے والے 10 سالوں میں وقت یہ ہو جائے گا کہ آپ کو چائنیز بھی لانی پڑے, جو دنیا میں ہو. آپ دنیا کے ارد گرد دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو فورن لینگویج تو ایک چاہیے ہی چاہیے. چونکہ ہمارا وہ انگریزی والا جس طرح یہ ایک ہوا ہے کہ جو بھی لوگ رہے ہیں ان کے زیر اثر وہاں انگریزی ہے. جیسے ویسٹ افریقہ میں فرینچ ہے, وہ انگریزی کو جانتا ہی نہیں تو وہ رہے. تو ہمارا یہاں پہ سسٹم, ہمارے سرکاری کاغذات ایک لیول کے بعد جا کے اردو ہے ہی نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا, مجھے بھی. اب وہ تو اوور نائٹ چیزیں چینج نہیں ہونی, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مساوی نظام ہو اور مساوی نصاب ہو, اور نصاب ایسا ہو جو عام فہم ہو اور انفارمیٹو بھی ہو. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی پالیسی 7 مہینے میں بن سکتی, یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ. تو کتنی دیر میں یہ سارا ہوگا؟ بہت جلد ہوگا, یہ اس پہ دیری ہو نہیں سکتی. نیا نصاب ہوگا سارا؟ نصاب نیا نہیں ہوگا, جو نصاب میں چیزیں کچھ ایڈ ہوں گی. نیا نصاب دیکھو نا, وہی بات کی, نیا نصاب تو 10 سال میں نہیں لا سکتے, ایون اف یو اسٹارٹ ناؤ. نئے نصاب کی بات نہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں کر گی, اور دوسرا جو انشور کرنا ہے, انشور یہ کرنا ہے کہ بچے ایک اچھے ماحول میں پڑھیں اور کریں. آپ کا کتنا یہ بجٹ, جو یہ پلیں اور سڑکیں اور موٹر وے بناتے رہے, ان کا بجٹ کتنا تھا تعلیم پہ؟ کچھ بھی نہیں. ابھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ صحیح کہ بجٹ تعلیم پہ اور صحت پہ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. صحیح, دیٹ از دا تھنگس ٹو ڈو. صحیح. اچھا
پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے جو چھاچھروں کا دورہ کیا، پیپلز پارٹی آپ لوگوں پہ تنقید کری، پہلے اپنے پنجاب کا چولستان تو دیکھ لیں، وہاں تو لوگوں کے حالات دیکھ لیں، پھر آ کے ہمارے تھر پر جو ہے نا آپ لوگ کرٹیسائز کر لیں۔ ہمارا تھر تو نہیں ہے، تھر بھی پاکستانیوں کا اور چولستان بھی پاکستانی، تھر بھی اتنا ہی پاکستانیوں کا ہے جتنا چولستان پاکستانیوں کا ہے۔ وہ سندھ میں رہتے ہوں، پنجاب میں رہتے ہوں، کیونکہ میں تو پہلے پاکستانی ہوں، میں تو صوبے کی بات ہی نہیں کرتا، ہمارا پاکستان ہے، رہتے ہم کوئی پنجاب میں ہے، کوئی سندھ میں ہے، کوئی بلوچستان میں، مگر جب ہمارا کہیں گے تو وہ اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جو کہے گا ہمارا پنجاب ہے، ہمارا سندھ ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ صحیح۔ میں آپ سے عرض کروں، اب یہ دونوں جگہیں بہت سارے لوگ نہیں، کہ میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، پھرتا پھراتا رہا ہوں، صحیح، تو میں چولستان کا بھی میں نے ذرا ذرا دیکھا ہوا اور تھر کا بھی زورا دیکھا ہوا۔ میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں، چولستان کو بھی دیکھ لیں، تھر کو بھی دیکھ لیں۔ صحیح، ایک ہم میڈیا ٹیم لے جاتے ہیں، چولستان کے لوگوں کی بھی حالت دیکھ لیں اور ان کی بھی دیکھ لیں۔ چولستان پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں رہی نا، تھر کو تو انہوں نے تھر میں تو رونا آتا ہے، جس کے پاس دل ہے نا اس کو رونا آتا ہے تھر میں جا کے۔ صحیح۔ وہاں کی میڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا، سوشل میڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ، حالات کوئی چولستان میں بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے دودھ کی ندیاں تو نہیں بہا دی، میں نے تقابل کی بات کی، اینڈ آئی ایم اسٹینڈنگ بائی اٹ۔ نہیں، ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ہلالی صاحب؟ نہیں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کے سبجیکٹ کے بارے میں ہم نے اتنی بات کی ہے کہ تھر کا کیا حالت ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں چولستان، یہ قبرستان بن گئے ہیں، اور ان میں یہ خود بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ریلیٹیولی تھوڑا سا بہتر شاید گورنمنٹ ہوتا تھا، کہ اتنا فرق ہے لاہور میں اور کدھر سے آپ نے دوسری جگہ کون سا آپ نے اگزامپل دیا تھا کہ جدھر 400 کچھ روپیہ پر ہیڈ خرچ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نئے انفارمیشن منسٹر صاحب، دیکھیے پنجاب جو ہے ملکوں سے بڑا ہے، بڑے سارے ملک ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں 2/3 کنٹریز ہیں دنیا میں جو پنجاب سے دنیا کا 12واں ملک ہوتا اگر ملک ہوتا تو۔ ایگزیکٹلی، اور دھیا یوا پنجاب میں آپ نے ایک بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے سلیکٹ کیا ہے، جو آدمی اتنا بڑا پروونس چلا رہا ہے اس کو کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے ہی نہیں، کمپلیٹ زیرو ایکسپیرینس اور ناوس۔ اب میں نہیں کہتا کہ وہ فیل ہو گئے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ سکسیس نہیں ہوئے ہیں، پرسیپشن نہیں ہے کہ وہ ہی از سکسیسفل۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ ایک لیفٹ آرم فاسٹ بولر پورے ٹیم کو بچا سکتا ہے، یہ کرکٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیا انہوں نے؟ کیا ان کو کیا ڈر تھی، انسیکیورٹی تھی، یا واٹ واز دا پرابلم؟ کوئی پنجاب میں کوئی کم لوگ ہیں جو ایکسپیرینس نہیں ہے، جو ایکسپرٹس نہیں ہیں، جن کی ریپوٹیشن نہیں ہے؟ ٹی وی پہ بیٹھے کیا وجہ ہے کہ یہ ہو رہے ہیں؟ آف دی ریکارڈ بڑے لوگ آپ کے تحریک انصاف کے اندر کے کہتے ہیں یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، انہیں بدلنا پڑے گا اور یہ بدلیں گے۔ نہیں، اگر آف دی ریکارڈ کہتے ہیں تو آن دی ریکارڈ کہیں نا۔ بات یہ ہے کہ میں تو آف دی ریکارڈ، یہ بات غلط ہے، یہ تو ایک کر کے کہ کون کہتا ہے عرض یہ ہے، میں ہلالی صاحب کی بات کا جواب دوں، عرض یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ایم پی اے بنتا ہے اس کی پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ جس چیف منسٹر کے لیے نامزد کر دے۔ صحیح۔ کوئی بھی آدمی جو ایم این اے بنتا ہے اس کی پارٹی کا حق ہے کہ اس کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دے۔ پارٹی نے نہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے، جو پارٹی ہیڈ وہ ہے نا۔ نہیں، پارٹی نے کیسے نہیں کیا؟ پارٹی نے ووٹ نہیں دیا ان کو۔ میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بزدار صاحب کا قصور کیا ہے۔ بزدار صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ فلیشی نہیں ہے ہمارے پرانے چیف منسٹر صاحب کی طرح، وہ اس طرح ان کے آنیاں جانیاں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ان کی تھی۔ ہوئے 6 مہینے ایک آدمی ساؤتھ سے اٹھ کے آیا ہے جو لوگوں کے حالات اور وہ واقعات سمجھتا ہے کہ وہ کس حالت میں وہ رہ رہے ہیں۔ صحیح۔ پرائم منسٹر صاحب، ان کی کیبنٹ، یہ اب لیکن ہمارا ابھی تک کام وہ ہے۔ میڈیا پہ آنے سے گھبراتے ہیں، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میڈیا پہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو کم سے کم آنا چاہیے، اور ان کو کام جو ہے ان کو کام کر رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پرائم منسٹر ہمارے لیڈر پارٹی ہیڈ بھی ہیں نا، مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن بائی دا ورچو آف دیٹ پوسٹ ان کو زیادہ کام اپنا کام ادھر کرنا چاہیے۔ میڈیا پہ بھی انشاءاللہ بزدار صاحب آئیں گے، اور لیکن وقتاً فوقتاً آئیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، جو ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے نا، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ میڈیا میں آپ سمجھتی ہیں کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کی انٹریکشنز پہلے پرانے
حکومتوں کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان پہ اعتراض آ رہا ہے, ادروائز ہی از ڈوئنگ فائن, کوئی مسئلہ نہیں. وقت کی کمی ہے, سوالات بڑے رہ گئے ہیں, اگلے پروگرام کے لیے اس کو ہم پینڈنگ کر چھوڑتے ہیں. اجازت سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو نئے عہدے کی مبارکباد ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. دعا میں نے دے دی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.